بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ مثال کے قواعد میں سے آج ہم قاعدہ نمبر 5 پڑھیں گے۔ کتیب محاریب کا قاعدہ۔ قاعدہ نمبر 5 یہ ہے جو الف یا تصغیر یا کسرہ کے بعد آئے اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے، جیسے کتاب سے کتیب اور محراب سے محاریب۔ اس کے بعد ہے جی قاعدہ نمبر 6 قوتلو قوتلا کا قاعدہ۔ جو الف ضمہ کے بعد آئے اس کو واو سے بدلنا ضروری ہے، جیسے تو آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاف ہے، اس کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد الف آ رہا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم الف کو واو بنا دیں گے کیونکہ اس سے پہلے ضمہ ہے، تو یہ قوتلا پڑھا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 8 اتعد اتصر کا قاعدہ۔ جو واو یا فا افتعال کے مقابلے میں آ جائے اور اصل میں حمزہ نہ ہو تو اس کو تا سے بدل کر تائے افتعال میں ادغام کرنا ضروری ہے، جیسے ابتعد سے اتعد اور اتصر سے اتصر۔ تو دیکھیے یہاں ابتعد میں واو آ رہی ہے اور یہ فائے افتعال کے مقابلے میں آ رہی ہے، تو لہٰذا اس کو تا سے بدل دیا اور تا کا تا میں ادغام کر دیا، تو یہ ہو گیا ابتعد سے اتعد۔ ایسے ہی اتصر، تو یہاں بھی یا ہے اور یہ فائے افتعال کے مقابلے میں آ گئی ہے، تو اس کو بھی تا بنا دیا، یعنی یا تا بن گیا، تو یہ ہو گیا اتصر، پھر تا کا تا میں ادغام ہوا تو یہ اتصر ہو گیا۔ جس کے بعد لکھا ہوا ہے ایتمرا میں قاعدہ جاری نہیں ہوا، اس لیے کہ کیونکہ یا اصل میں حمزہ تھی، تو چونکہ یہاں یا اصل میں حمزہ نہیں ہے اوپر والے دو قاعدوں میں، اس لیے یہاں یہ والا قاعدہ جاری ہوگا، اور جہاں یا اصل میں حمزہ ہو تو وہاں وہ والا قاعدہ نہیں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حمزہ سے کہیں وہ یا نہ بنی ہو۔ جی اس کے بعد ہے جی قاعدہ نمبر 9 اواعدو کا قاعدہ۔ جب کلمے کے شروع میں دو واو متحرک آئیں تو پہلے واو کو حمزہ سے بدلنا ضروری ہے، جیسے وواعد سے اواعد، تو یہ دو واو اکٹھی متحرک آ گئی تھی تو پہلے کو حمزہ بنا دیں گے اواعد، اور ایسے ہی وویعد سے اویعد ہو جائے گا۔ جی اس کے بعد قاعدہ نمبر 10 اوعدہ کا قاعدہ۔ جو واو مضموم کلمے کے شروع میں آئے اس کو بھی حمزہ سے بدلنا جائز ہے، جیسے وعدہ، تو شروع میں واو ہے، مضموم ہے اور کلمے کے شروع میں بھی آ رہی ہے، تو لہٰذا اس واو کو ہم حمزہ سے بدل دیں گے تو یہ وعدہ سے اوعدہ ہو جائے گا۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔